مفتی صاحب گفتگو ڈاکٹر صاحب نے بھی کی اور ایک بہت ہی لطیف نقطے کی طرف اور باریک پہلو ہے ہماری توجہ مبذول کرائی، یہ ختم نبوت جو ہے اور یہ جو ناموس رسالت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب کہ سب سے تاریخ کی بدترین توہین رسالت کربلا کے میدان میں ہوئی جب امام علی مقام کا سر کاٹا گیا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گردن کو چوما کرتے تھے؟ ایک تو یہ توہین رسالت بھی ہوئی، تو کیا ختم نبوت سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے، کوئی لنک ہے امام حسین کی قربانی کا کہ ختم نبوت کا بھی تحفظ آپ نے کیا کربلا کے میدان میں؟ دراصل جو رسالت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جو نبوت ہے اس پر ایمان اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ کو خاتم النبیین اور آخر النبیین تسلیم کیا جائے. لہذا اگر کوئی آپ کو نبی تو مانتا ہے، رسول تو مانتا ہے، رحمت للعالمین بھی کہتا ہے، لیکن آپ کو آخر النبیین نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حضور کی نبوت پر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ختم نبوت اور ایمان بالرسالت یہ لازم و ملزوم ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا اس سے کہے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو دلیل پیش کرو، معجزہ پیش کرو، تو اس پر بھی وہ کافر ہو جائے گا. یعنی دلیل مانگنے پر کیونکہ دلیل مانگنے کے معنی تو یہ ہے کہ اگر وہ دلیل پیش کر دے تو یہ اس کی نبوت کو مان لے گا. تو اگرچہ وہ کوئی دلیل یا معجزہ پیش نہیں کر سکتا تو ایک طرح سے امکان عقلی کی بات ہو جاتی ہے، شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو اگر ختم نبوت کی تکمیل کا مشن سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حلال و حرام کے جو ابدی اور دائمی اصول حضور نے بتا دیے ہیں اب ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تغیر و تبدل یہ شارع کا کام ہے، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری شارع ہیں. اب اس کے بعد کوئی اور شارع نہیں آئے گا. لہذا جن چیزوں کو قطعیت کے ساتھ حضور نے حرام قرار دیا، اگر ساری انسانیت بھی خدا نخواستہ جمع ہو جائے اس کے برعکس تو تب بھی وہ اصول بدل نہیں سکتا. تو اس یہ جو اصول ہے کہ حضور کی خاتمیت کے معنی شریعت کی قطعیت اور شریعت کی ابدیت اور شریعت کا دوام، تو یہ بلا شبہ آپ کی قربانی کا بہت بڑا مقصد تھا. ایک بات جو خاتون نے پوچھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ، تو معجزہ نبی کا ہوتا ہے، اور معجزے کے معنی یہ ہیں کہ مدعی نبوت پر ایسی مافوق العادت کسی چیز کا ظہور ہونا جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز آ جائیں، جو اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. اس کے بعد جو امت میں بڑے بڑے درجے کے صالحین ہیں، متقین ہیں، اوراء ہیں، اتقا ہیں، اشجاع ہیں، اصدق ہیں، تو ان سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، اور کرامات کا صدور ان سے بھی ہوا، بعد میں بھی ہوتا رہتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ان کی بھی سب سے بڑی کرامت علم تھی کہ جو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو اتنی مبسوط تفسیر بن جائے کہ 7 اونٹ بھی اس بوجھ کو اٹھا نہ سکیں. تو اگر حقیقی کرامت جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کا علم نبوت کا وارث ہونا، اور ہم یہ جو کرامات کا بیان کرتے ہیں عقیدت کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے اطاعت اور اتباع ہے. تو اس کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے. جو انہوں نے پوچھا کہ ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لیتے تھے، یہ جیسے بعض روایات مشہور ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے لمحات کو بڑھا دیتا ہے. جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کو اتنا طویل سفر کیا اور پھر واپس آ گئے، تو یہ کسی اور کے لیے تو ممکن نہیں ہے. یا ایک صاحب نے جب ہمارے محدثین ہیں کہ جنہوں کو لاکھوں احادیث یاد تھی، تو آج اگر کوئی کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 1000 احادیث یاد کرنا مشکل ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کوئی کام لینا چاہتا ہے اس کو کمال بھی عطا کرتا ہے، کمال بھی عطا کرتا ہے، کمال بھی عطا کرتا ہے، اور سے زوال بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دارالعلوم نعیمیہ کے محتمم اور مولانا سرفراز نعیمی شہید کے صاحبزادے مولانا راغب نعیمی صاحب. السلام علیکم راغب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی، لائن ڈراپ ہو گئی تھی، تو سوال تو آپ نے میرا سن لیا تھا، دہرانے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور نہایت ہی تو اس کو احتشام کے ساتھ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم قربانی کی یاد دلا رہا ہے جو آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے اور اپنے اعزاء و اقربا کے خون کے ساتھ تاریخ کی اور آنکھ میں رقم دراز کی. اور آپ کی اس قربانی کے حوالے سے اور آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے سب سے ایک اہم بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ اتحاد و یگانگت کا ظہور ہونا چاہیے. اور خصوصیت کے ساتھ جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے اتحاد کی ایسی شعائیں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اس اسوہ حسنہ کو آج ہم اپنے ملک میں رائج کرنا چاہیں تو ہمارے ملک سے اس طرح کو انتشار کی کیفیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جھینا جھپٹی کی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کیفیت کو ہم ختم کر سکتے ہیں. حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا، اور اشارہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اتحاد پیدا کرے گا. اور پھر دیکھیے کہ جب آپ کو خلافت دی گئی اور آپ نے 6 ماہ تک مسنت خلافت پہ برسر اقتدار بھی رہے، لیکن آپ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کی گروہوں میں اتحاد پیدا کیا جائے اور اب جو افتراق اور انتشار کی کیفیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور ان کی تائید سے آپ نے اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر دیا اور حضرت امیر معاویہ کی ہاتھ پہ بیعت قبول کر لی. اور پھر ان کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کے ہی دور میں 20 سال آپ کی بیعت کے ساتھ گزارا. اور یہ ایک ایسی مثال ہمارے سامنے موجود ہے جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، جس میں ایک صاحب حق نے جو کہ حق کے اوپر مسنت اقتدار بھی تھے، اپنے حق کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ میں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دوں، ان میں جو انتشار کیفیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور پھر مسلمان دوبارہ ایک ہی خلافت اور ایک ہی مرکز کے زیر تحت اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں. ہمارے جو حکمران ملک میں صاحب اقتدار ہیں اور جو اپوزیشن ہیں ان کے لیے ایک ایسی عمدہ مثال ہے کہ اس وقت ہر کوئی حکومت کے حصول کے لیے چھینا جھپٹی کے اندر مصروف عمل نظر آتا ہے، کہ اگر کوئی حق پر موجود بھی ہے صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے حسینیت کے اسوے کے علم کو برقرار رکھنا ہے اور اسے اونچا رکھنا ہے، اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ پاکستان کی بقا کو مد نظر رکھے، پاکستان کی جو دنیا کے اندر ایک پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرے، تو یہ میں کہوں گا کہ حقیقی طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح اسوہ کی مثال بنتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب.